میں نے چند مسائل کو فقہ مذاہب اربعہ میں دیکھا ہے، مجھے امام ابو حنیفہ کی دلیلیں کبھی نظر آتی ہیں، اچھی بات ہے، چلو شکر ہے تمہیں سمجھ آ گئی۔ ایسے ایک بات یاد رکھو کہ ائمۃ سب برحق، اور ایک مسئلہ یاد رکھا کرو کہ جو مسائل منصوص ہیں ان میں کسی کے اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اب حکم قرآن میں موجود ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اس میں کیا اجتہاد؟ یعنی کل کوئی مجتہد اجتہاد کرے کہ حج نہ کرو، جیسے آپ کے ہندوستان میں ایسے مجتہد پیدا ہوئے نا، کسی نے نمازیں معاف کر دی، انہوں نے کہا 5 کی بجائے 3 پڑھو، کسی نے کہا جی یہ نمازیں جو ہے نا اصل میں یہ ایکسرسائز، اس زمانے میں ایکسرسائز کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا، اب ہمارے یہاں انڈور گیمیں ہیں، تم ایکسرسائز کے کرو، کھیلا کرو، بس وہ تمہاری نماز ہو گئی۔ اور ایک اور مفتی آپ کے یہاں پیدا ہوئے تھے، ان سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا کہتے میں فٹ بال کھیلتا ہوں، مجھے بڑی بیماری ہے فٹ بال کھیلنے کی، اور کبھی کبھی فٹ بال کی تاخیر ہو جاتی ہے نماز عصر کی، تو پہلے پڑھ لیا، انہوں نے کہا ہاں پہلے پڑھ لیا۔ اب ایسے مفتی اور مجتہد جب پیدا ہوں تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے میرے ایک استاد تھے، بڑے اللہ والے تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بڑے فقیر تھے، یعنی سمجھ نہیں آتا تھا دیکھ کے کہ یہ شخص بھی عالم ہوگا، لیکن علم کا دریا تھا۔ تو وہ ہمیشہ مجھے فرماتے تھے مکی صاحب مفتی 2 قسم ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا حضرت وہ کیسے؟ ایک تو مفتی ہوتا ہے نا فتوے سے، اور ایک مفتی ہوتا ہے مفت سے، جو مفت میں بن گیا، یہ مفت والے مفتی ہیں، ان کو فتوے کا کیا پتا ہے؟ تو ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اچھا ایک تو ہوتا ہے نا جی کہ ہم غصے میں کہہ دیں ایک دوسرے کو، کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے کہ مدعا جائز ہے، ایک کتاب لکھی ہے انہوں نے فقہ پر، ہمارے امام ابو حنیفہ کے مقابلے پر، وہ کہتے ہیں امام حنیفہ کو کیا پتا فقہ کا، اس کتاب کا نام ہے نظر الابرار فی فقہ النبی المختار، اس کتاب کا یہ نام ہے، میرے اوپر اعتبار نہ ہو تو کتاب خرید لینا، نظر الابرار فی فقہ النبی المختار۔ وہ کہتے ہیں ہماری فقہ ہے جو ہم نے حدیث سے سمجھی ہے، امام حنیفہ کو کیا پتا ہے؟ اس فقہ سے انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ایک تو مدعا جائز ہے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں بخاری شریف میں حدیث ہے مدعا۔ ایک مسئلہ یہ سمجھا ہے کہ آدمی اپنی عورت کو جیسے آگے سے استعمال کر سکتا ہے، پیچھے سے بھی کر سکتا ہے، کیوں؟ وہ کوئی نکاح سے باہر تو نہیں۔ تیسرا مسئلہ انہوں نے یہ نکالا ہے کہ شہوت کا غلبہ ہو تو ہاتھ سے بھی شہوت مٹا سکتا ہے، یہ نبی کی حدیث سے انہیں فقہ سمجھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لکھنے والے مر گئے، اللہ ان کو بخش، بس جو فوت ہو جائے ان کے لیے دعا کیا کرے، اگر زندہ ہوں تو اللہ۔ تو امام ابو حنیفہ کا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، پتہ ہے ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ ابو حنیفہ ان کی لڑکی تھوڑی تھی ہوئی، حنیفہ ہے دین حنیف سے، اور دین حنیف کا سب سے پہلا مدون جو ہے وہ ابو حنیفہ ہے، اس لیے کنیت ہوئی ابو حنیفہ۔ یہ کنیت وصفی ہے، یہ کنیت نسبی نہیں ہے۔ اور یعنی سب سے پہلے فقہ جس نے تدوین کی وہ ابو حنیفہ تھے، اور پھر امام ابو حنیفہ کی فقہ جو ہے ویسے نہیں ہے، انہوں نے ایک جیوری بنائی تھی علماء کی، جس میں محدثین بھی تھے، جس میں نحو والے بھی تھے، صرف والے بھی تھے، معانی والے بھی تھے، لغت والے بھی تھے، ادب والے بھی تھے، اسماء الرجال والے بھی تھے، تفقہ رکھنے والے بھی تھے۔ ان کے سامنے ایک مسئلہ رکھا جاتا، وہ سارے بحث کرتے، پھر امام صاحب کو سناتے، امام صاحب اس کو قبول کرتے، پھر وہ مسئلہ لکھا جاتا۔ اس طرح انہوں نے تقریباً 60,000 مسئلہ جو ہے وہ منضبط کیا ہے۔ اب اتنے علماء کا جس پہ غور ہو تو اس میں غلطی پھر کم ہوگی۔ اور دوسرا یہ بھی یاد رکھیں کہ امام صاحب کے شاگرد تھے ابو یوسف اور محمد بن حسن الشیبانی، جن کو صاحبین کہتے ہیں۔ تو صاحبین میں جو محمد بن حسن ہیں، امام شافعی رحمہ ان کے شاگرد ہیں، اور امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، تو سارے امام کے شاگرد ان کے شاگرد ہو گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار الہجرت نے، عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ انہوں نے کچھ مسائل حنفیہ کے خلاف بات فرمائی، بڑے لوگ تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ عبداللہ ابن مبارک جو ہے امیر المومنین فی الحدیث ہیں، وہ حنیفہ کے شاگرد ہیں اور امام بخاری کے استاد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن پھر میں نے ایسا کیا کہ چند ورقوں پہ مسئلے لکھے، اور ان میں جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول تھا نا، وہ لکھتا گیا، سارے 50-60 مسائل لکھ کے میں نے امام صاحب کو پیش کیا۔ انہوں نے اچھا میں رات دیکھوں گا۔ دوسرے دن مجھے ملے، پھر میں نے رات المسائل پہ غور کیا، مسائل تو کمال ہے، کس بندے نے لکھے یہ؟ میں نے کہا حضرت جس پر آپ ناراض ہوتے ہیں ابو حنیفہ کے تو ہیں، فرمایا الزم ابا حنیفہ، اس کو نہ چھوڑنا، اس بندے کو، اس کو اللہ نے کو خاص علم دنیا عطا فرمایا۔ اس لیے اعتراض کرنا بڑا آسان ہے، لیکن جب دلائل کی دنیا آتی ہے نا، یقین کریں کہ فقہ حنفی کا جو مقام ہے وہ اور کوئی امام اس پہ نہیں پہنچ سکا۔ اللہ تعالیٰ سب کی قبروں میں کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ مجھے شدید دمے کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ویسے میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، بزرگوں نے لکھا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ آیت اگر 100 دفعہ روز پڑھتا رہے تو انشاءاللہ 11 دن کے بعد دمہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔